الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ایک نسبت بنائی ہے خالق اور مخلوق کی۔ خالق کسے کہتے ہیں؟ جو اپنی ذات میں خود ہو، اس کی ابتدا نہ ہو کہ فلاں دن پیدا ہوا، اس کی انتہا نہ ہو کہ فلاں دن مر گیا۔ اپنے نظام کو چلانے کے لیے اوروں کا محتاج نہ ہو، بھوک اسے پریشان نہ کرے اور پیاس اس کی جان نہ لے، اسے کہتے ہیں خالق، جو اللہ ہے۔ مخلوق کسے کہتے ہیں؟ جو تھک کے گر جائے، اس کی ابتدا ہو فلاں دن پیدا ہوا اور اس کی انتہا ہو فلاں دن مر گیا، اپنے نظام کو چلانے کے لیے اوروں کا محتاج ہو اور تھک کے گرے، بھوک اس کی جان لے لے، پیاس اسے تڑپا دے، اسے کہتے ہیں مخلوق۔ جو ساری کائنات ہے، اللہ ایسا خالق ہے، وہ اپنی ذات سے نظر نہیں آتا، وہ اپنی صفات سے نظر آتا ہے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم۔ میرا بندہ کوئی آنکھ لے کر آ، ایک آنکھ لے کر آ جس میں حیا کا سرما لگا ہوا ہو، جو اوروں کی بیٹی کو دیکھنے سے پہلے جھک جاتی ہو۔ آنکھ لے کر آ جو حیادار ہو، تجھے درخت کے پتے پتے میں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے۔ یہ چڑیوں کا چہچہانا اور بلبل کا نغمہ اور کوئل کی کوک اور صدف کا موتی اور پرندوں کے ڈاروں کے ڈار اور کونجوں کا مل کے اڑنا اور بغلوں کا مل کے اڑنا، یہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہے، اللہ ہے، اس کا نور ہی تو ہے بکھرا ہوا، اور اس آنکھ کو نظر نہیں آتا جو بے حیا ہو چکی ہو، جو دنیا کے چسکوں میں لگ کر اللہ سے ناآشنا ہو چکی ہو، اور درخت کا ایک ایک پتا اور ایک ایک خوشہ اور ایک ایک ٹہنی اور ایک ایک جڑ اور جڑ کا ایک ایک ریشہ اور کائنات کا ایک ایک ذرہ اس مالک کی تسبیح پڑھنے میں مشغول ہے۔ کان لو جو موسیقی نہ سنتے ہوں، کان لو جو ان طبلہ اور سرنگی سے نہ آشنا ہوں، جو کان پاک ہوں گے، میرے رب کی قسم کائنات کا ایک ایک ذرہ اسے سبحان اللہ پڑھتا ہوا سنائی دے گا۔ اللہ ہے اللہ، اللہ ہے اللہ، جو کسی تعریف میں نہیں سماتا، تعریف کرنے والوں کے احاطے میں نہیں سماتا، رنگ اور بو کے تخیلات میں نہیں سماتا، ادیب کی ادب کی شگافیوں میں وہ نہیں سماتا۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستو، مسلمان مومن مرد کا اور مسلمان مومن عورت کا یہ دل اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ اللہ اپنی ساری تجلیات کے ساتھ اس دل میں آ جاتا ہے۔ یہ دل پاک کر لو، اس دل کو دھو لو، اس دل کو اجلا بنا لو۔ میرے رب کی قسم عرش پر وہ تجلیاں نہیں پڑیں گی جو آپ کے دل پر پڑیں گی۔ اس لیے تو وہ کہتا ہے
اقرب الیہ من حبل الورید، میرا بندہ میں تو تیری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں جن کے دل اللہ سے آشنا ہوں، جن کی زبان گالی گلوچ سے پاک ہو، جن کی آنکھ حرام دیکھنے سے پہلے جھک جاتی ہو، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے آشنا ہو جاتے ہیں اور اللہ کی وہ تجلیات کا مرکز بن جاتے ہیں۔ ان کے لیے پھر تختہ برابر، زندگی برابر، موت برابر، عزت اور ذلت سے وہ بے نیاز ہو جاتے ہیں جن کے دل اللہ سے آشنا ہو جاتے ہیں۔ ہماری بدقسمتی ہے ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں۔ ارے ہم زندگی کے پجاری نہیں، ہم ملک اور مال اور عزت کے پجاری نہیں، ہم اللہ کے پجاری ہیں، ہم اللہ کے پجاری ہیں۔ فرعون کی ایک باندی مسلمان ہو گئی، اس کی 2 بچیاں، فرعون کو پتہ چل گیا، اس نے پکڑوایا، آگ جلائی۔ خوشبو کون چھپا سکتا ہے؟ ایمان کی خوشبو جب پھیلی، فرعون نے اس کو پکڑوایا، ایک کڑا رکھا، اس میں تیل ڈالا، نیچے آگ جلائی۔ جب وہ کڑکڑانا لگا تو فرعون بولا، بول اس باندی سے، بول اگر مجھے رب مانے گی تو بچیاں مبارک، ملک اور مال اور عزت مبارک، اگر موسیٰ کے رب کو رب مانے گی تو پہلے تیری بچیوں کو جلاؤں گا پھر تمہیں جلاؤں گا، ایک بات چن لے، ایک بات چن لے۔ وہ باندی بولی، فرعون ہم نہ اولاد کے غلام، نہ ملک اور مال اور عزت کے غلام، ہم تو غلام اللہ ہیں، ہم تو اللہ کے غلام ہیں، تو یہی تو کرے گا، چلائے گا، چلا دے۔ موت ہمارے لیے فنا کا پیغام نہیں، موت تو ہمارے لیے زندگی کا پیغام ہے۔ ارے ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، تو جو کرنا چاہتا ہے کر۔ انہوں نے اس کی بڑی بیٹی کو پہلے پکڑا، اس کی عمر کیا ہے؟ وہ ماں کی انگلی پکڑ کے چلتی ہے، انہوں نے یوں بانوں سے پکڑ کے کھینچا، اس نے چیخ ماری، اماں کا کلیجہ تو پارا پارا ہو گیا، لیکن اللہ کی عطاعت کا دامن اس سے نہ چھوٹا، وہ صبر کا پہاڑ بن گئی۔ ممالیہ بھی یہاں ہوتا تو وہ پارا پارا ہو جاتا۔ وہ کیا ایمان والی عورت ہے، سامنے کھڑی، آنکھ سے ایک قطرہ نہیں، لیکن اس کے اندر میں آبشاریں کھل گئی۔ میرے اللہ نے اندر کو دیکھا، اسے اپنی بندی پر رحم آیا، اللہ نے یوں آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا۔ ماں نے بچی کی روح کو نکلتے ہوئے دیکھا، وہ کہنے لگی، اماں تو غم نہ کرنا، ہم تھوڑی دیر کے بعد اکٹھے ہو جائیں گے۔ ایمان انسان کو پتھر نہیں بنا دیتا۔ وہ سامنے کھڑی ہے، پھر اس کے معصوم پھول کو پکڑا، اس کی عمر کیا ہے؟ وہ ماں کی گود میں ہے، ماں کا دودھ پیتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ارے جس ماں کا جگر گوشا دودھ پیتا ہوا بچہ آگ میں جلنے کے لیے جا رہا ہو اور ایک بول اس کی جان بچا سکتا ہو، کدھر چھپو گے اس ماں سے؟ کہاں سے جواب بن پائے گا اس ماں کے سامنے؟ انہوں نے اس معصوم پھول کو ٹانگوں سے پکڑا، اس کو پتہ نہیں میری ٹانگیں کیوں کھینچی جا رہی ہیں، میرا قصور کیا ہے؟ ہاں ہاں ہاں، ارے بچہ تو پرائے کا ہو اس پہ پیار آ جاتا ہے، جانور کا ہو تو اس پر بھی رحم آ جاتا ہے۔ وہ ماں سامنے اپنے جگر گوشے کو مچھلی کی طرح تلتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہے، انہوں نے ٹانگوں سے پکڑ کے یوں تیل میں پھینک دیا، یہ تو بیچاری آہ بھی نہ کر سکی۔ جب اس کو پکڑنے لگے تو فرعون بولا، وہ اگر فرعون سے وہ کہنے لگی باندی کہ جب مجھے جلا دو تو میری اور میری بچیوں کی ہڈیوں کو ایک جگہ پہ دفن کر دینا۔ وہ کہنے لگا، فرعون تمہاری خواہش پوری کر دی جائے گی۔ یہ خود ہی کود گئی اس میں اور بھنی گئی مچھلی کی طرح، ہڈیاں بچ گئیں، ہڈیوں کو اٹھایا گیا اور ایک جگہ پہ دفن کر دیا گیا۔
میرے نبی اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں تقریباً 2000 سال کا فاصلہ ہے۔ میرے نبی جب معراج کو چلے، آپ جب مسجد اقصی پہنچے، مسجد اقصی سے آپ جب اوپر کی جانب جانے لگے تو آپ نے کہا جبریل میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرعون کی ایک باندی تھی، اس کی 2 بچیاں تھیں، وہ ایسے اللہ پہ قربان ہوئی تھیں جس دن سے اس ماں بیٹیوں کی جہاں پہ ہڈیاں دفن ہیں اس دن سے آج تک وہاں سے یہ خوشبو اٹھ رہی ہے۔ اللہ سے یاری لگا لو، اللہ سے دوستی لگا لو، سب غم چن دے گا۔ یہ بھٹکی ہوئی انسانیت ہے، انہیں زبان کا چسکا، آنکھوں کا چسکا اور اپنے نفسانی چسکوں کو پورا کرنے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ ہاں اس دنیا میں موت کا راج ہے، یہی حقیقت ہے، کوئی نہ بچ سکا موت سے، اجل ہی نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتح بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یہیں ٹاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، تو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتے ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے جناب